دوستو، ہم آج کی اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس نشست میں ہم عام طور پہ یورپ اور امریکہ اور یعنی بیرون ملک جو اردو کی بستیاں ہیں یا اردو کا جو کام ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس بار شاید سیشن الگ الگ کر دیے گئے، یورپ اور لندن کو الگ اور امریکہ نارتھ امریکہ کو الگ۔ تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان میں زیادہ تر برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، برطانیہ کے یارکشائر سے، لندن سے تعلق ہے، اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ کسی مجبوری کے باعث آ نہیں سکے۔ تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا محترمہ غزل انصاری صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ غزل انصاری صاحبہ یارکشائر میں بہت کام کر رہی ہیں اور اردو کے لیے، اور یہاں اس سے جو یہ اردو کانفرنس ہے اس سے بھی بہت زمانے سے منسلک ہیں اور بہت ریگولر اس کے پارٹیسپنٹ ہیں اور آتی ہیں، اور آپ جو ہے بتائیں گی بھی آپ کو کہ یارکشائر میں اردو کے سلسلے میں کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا ہمارے شہباز خواجہ صاحب سے جو لندن سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف رکھیں لندن سے، اور وہ آپ کو لندن کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے 2-3 پارٹیسپنٹ وہ نہیں آ سکے ہیں، ہمارے نصر ملک صاحب جنہیں ڈنمارک سے آنا تھا، اور ہماری ایک اور خاتون جو ہیں وہ نجمہ عثمان صاحب کی وہ تو سب کو پتہ ہے، نجمہ عثمان صاحبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، وہ آ نہیں سکی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی، تو ہمارے بہرحال اینی وے ہم بات کو جاری رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے لوگ یورپ کی طرف جانا شروع ہوئے یا یورپ میں بسنا شروع ہوئے، تو تقریباً اس زمانے سے ہی اردو کا کام یا اردو شاعری یا ادب کے سلسلے میں کام وہاں شروع ہو گیا۔ اچھا، لگتا ایسا تھا کہ 2 طرح کے لوگ مائیگرنٹ بنے، ایک وہ جو طالب علم تھے اور جو ایلیٹ کلاس میں تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو مزدور طبقے سے جن کا تعلق تھا، عام لوگ اور جو ایلیٹ کلاس سے لوگ تھے وہ اسٹوڈنٹس تھے، اور ان کا اپنا امپیکٹ ہے برطانیہ اور اس کے قبر جاؤ میں۔ لیکن لگتا ایسا تھا کہ شاید ادب پہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ہی لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ گزشتہ 20-25-30 سالوں سے اردو اور ادب، اوور آل ادب پر بڑا کام ہوا ہے، اور اس میں اردو ہمارے یہاں خاص طور پر برطانیہ میں اردو مرکز کا بڑا رول ہے۔ اردو مرکز کا قیام جو تھا اس نے برطانیہ میں ایک واقعی جسے کہتے ہیں کہ ایک انقلاب برپا کیا، مشاعروں کا اور محفلوں کا، اور فیض صاحب بھی آئے اور اپنے افتخار عارف صاحب وہاں موجود رہے بہت عرصے تک، ساقی فاروقی صاحب کا اپنا ایک رول تھا۔ اس طریقے سے تو پورے ہمارے برطانیہ اور خاص طور پر لندن جو ہے اس کا مرکز بن گیا اور بہت کام آگے بڑھا۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ ہم کم پارٹیسپنٹ ہیں اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں، کہ ہم نے اب سے کچھ احمد شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہ احمد شاہ صاحب بڑا کام کر رہے ہیں کلچر کے لیے اور اردو کے لیے، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں نے خاص طور پہ میرے دوستوں نے ہم نے آغاز کیا لندن میں، اور ہمارا خیال تھا کہ یہ مشکل ہوگا، شاید پتہ نہیں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے پارٹیسپنٹ، اور جب پہلا ہم نے میلہ فیض میلے کے نام سے کیا لندن میں، تو پہلی مرتبہ ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ٹکٹ رکھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یار یہاں تو ویسے ہی کوئی ادب کی بات سننا نہیں چاہتا، نہ آتا ہے، تو آپ اگر ٹکٹ رکھیں گے تو کون آئے گا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا
کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات جان کر کے کہ ہم نے ٹکٹڈ یہ فنکشن کیا، اور اس فنکشن میں کیا ہوا کہ تقریباً اس ہال میں نیچے اور اوپر ملا کر کے 1000 کے قریب 1100 کے قریب جگہ تھی، اور ہمارے ٹکٹ آنن فانن بک گئے، اور وہاں لوگوں نے باہر قطاریں لگائیں، فیملیز نے فیض میلے میں شرکت کے لیے، جو بہت بڑا اجنبا تھا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد سے کام ہم نے بہت تیزی سے کیا۔ اسی طرح سے یارکشائر میں ہماری غزل انصاری کرتی ہیں بہت ریگولر مشاعرے محفلیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں میں برطانیہ کے کام ہوتا ہے، مانچسٹر میں بھی ہے، برمنگھم میں بھی ہے، اس طریقے سے ہر جگہ مختلف چھوٹی تنظیمیں بڑی تنظیمیں موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سب مل کر کے کبھی کبھی جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں، اور بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے اور زبان کے لیے۔ اور زبان، اور ہم جس بات پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ زبان جو ہے وہ کسی ایک فرقے کی، کسی ایک علاقے کی وہ نہیں ہوتی، زبان سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور زبان رابطے کے لیے، کانٹیکٹ کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے اس پر کام ہونا چاہیے اور لوگوں کو جوڑنے کا، اور خاص طور پہ اردو ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے تو یقیناً ایک رابطے کی زبان ہے، اور اس رابطے کی زبان کو جاری رہنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے۔ اب میں درخواست کروں گا غزل انصاری صاحبہ سے، غزل انصاری صاحبہ پلیز بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کب سے کر رہی ہیں، کیا کیا آپ کی فتوحات ہیں؟ میں کیا بتاؤں، مجھ سے پہلے آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی، اور آپ لوگوں نے کام جو شروع کیا تھا یا آپ سے پہلے جنہوں نے شروع کیا تھا، تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ کام ایک ہی ہے، علاقے دوسرے ہیں، لیکن مجھے یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 30 برس ہو گئے ہیں، اور 10 برس تک میں نے اکیلے ہی جو چھوٹا موٹا ادبی حوالے سے کام ہو سکتا تھا وہ کوشش کرتے رہے ہم، اور الگ الگ کام کر رہے تھے یارکشائر کے علاقے میں، کیونکہ میں جب گئی تو میں یارکشائر میں ہی گئی۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ جو ایک سے ذہن کے لوگ ہیں وہ مل کر کچھ کام کریں۔ تو وہاں یارکشائر میں جو ہم 4-5 لوگ تھے، ہم نے یہ سوچا کہ کسی ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی جائے اور مل کر کام کیا جائے۔ بلکہ پھر تو یوں ہوا کہ وہ مل کر کام وہاں پر نیشنلی بھی ہوا اور انٹرنیشنلی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کام چل رہا ہے مستقل۔ تو ہم نے یارکشائر ادبی فورم 13واں برس ہے تو اس کی داغ بیل ڈالی، اور بہت ہی نیک نیتی سے یہی ہمارا مقصد تھا کہ اپنے یعنی انگلینڈ میں رہنے والی جو تنظیمیں ہیں، جو اردو سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور ایک بھائی چارے کا ایک وہ ماحول قائم کیا جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے باہر قدم نکلے تو سب سے پہلے پاکستان ہی ہے، تو یہاں تقریباً ہمیں 12-13 برس یہاں یارکشائر ادبی فورم کے ساتھ کانفرنس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ تو یہ کام شروع کیا تھا اور یہ بڑھتا چلا گیا۔ کوشش ہماری یہی تھی کہ جو وہاں نئی نسل ہے، جو وہاں پیدا ہونے والے بچے ہیں، وہ کیسے جڑے رہیں، کیونکہ اس ادبی اور تہذیبی ورثے کی منتقلی بہت ضروری تھی۔ تو زیادہ ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ کام ہو کہ بچے اس میں شرکت کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کام کیا، اور آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹڈ فنکشن تھا، پہلے جو آپ کا پہلا تھا اس میں بھی شریک تھی، اور واقعی وہ بہت رونق والا وہ ایک تقریب تھی۔ تو ہم نے جب شروع کیا تھا تو پہلا مشاعرہ ہم نے جب کیا یارکشائر ادبی فورم کا، تو ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ ادب تو ہے، مشاعرے تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ اس میں ایک تہذیبی جھلک، ایک ہماری ورثہ جو ہمیں ملا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل رہیں کہ اگر کوئی آتا ہے اس تقریب میں تو جب وہ اندر آئے تو اس کو لگے کہ وہ اپنے گھر میں آ گیا، تو صرف مشاعرہ نہ ہو بلکہ ایک فیملی فنکشن۔ تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے سوچا کہ اس کو ظاہر ہے اگر ہم اس نہج پہ کریں گے اور اس معیار پہ کریں گے تو رقم تو درکار ہے، تو ہم نے اس کا 25 پاؤنڈ ٹکٹ رکھا۔ اور بالکل یہی بات جو آپ نے کہی ہے، ہمیں کئی لوگوں نے ڈرایا کہ یہاں پر لوگ فری میں نہیں آتے، تو یہ کیا کر رہے ہو تم، 25 پاؤنڈ دے کر کون آئے گا؟ لیکن ہم نے کوشش کی اور ہمارا ہال بھی الحمدللہ ہمارے توقع کے برخلاف بھرا ہوا ہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک مطلب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ یہاں پر پیسے دے کر آ رہے ہیں تو ان کو وہ
خوشی مل رہی ہے جو اپنے گھر میں جا کر ملتی ہے. تو وہ ایک اچھے مشاعروں کی داغ بیل ڈلی. لیکن مشاعرے صرف انف نہیں ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں پر اس سے زیادہ کام کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے وہاں پر ورک شاپس کا انعقاد کرنا شروع کیا ہے پچھلے کچھ برس سے, تاکہ جو بچے لکھنے میں شغف رکھتے ہیں وہ سیکھ سکیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کی کیا وہاں پر مطلب اردو مر رہی ہے. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اردو کہیں ختم ہوگی. اردو اسی تابناکی کے ساتھ رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. ایک بھی اردو کا مجاہد میرے آپ کے یہاں ہمارے ساتھ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم جیسا کوئی بھی وہاں پر اگر موجود رہے گا تو اردو کا علم گرنے نہیں دیں گے ہم, وہ چلتی رہے گی. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم 4 کے بجائے 2 ہیں تو کھل کے بات کر سکتے ہیں, سب کو زیادہ ٹائم ملے گا تو باری باری پھر بولتے رہیں گے. آپ بات سے میں اب درخواست کروں گا شہباز خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور ابھی حال ہی میں بیرسٹر بنے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں. آج ہم نے ان کی کتاب کی رونمائی بھی کی ہے یہاں پہ, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی بتائیے کیا ہو رہا ہے لندن میں, اس کے اطراف میں. بہت شکریہ. مجھے تقریباً 18 برس ہو چکے ہیں لندن میں. اس سے پہلے میں راولپنڈی اسلام آباد کی ادبی فضا سے منسلک تھا, اور یہاں یقینی بات ہے کہ گہما گہمی کا عالم ذرا مختلف ہوتا ہے اور زیادہ لوگ زبان کو سمجھتے بھی ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, شرکت بھی کرتے ہیں. مشاعروں کا ماحول بھی مختلف ہوتا ہے, ادبی نشستوں کا ماحول بھی کافی مختلف ہوتا ہے. تو میں جب لندن پہنچا تو بس خاص طور پہ مجھے اپنے سینئرز نے کہا تھا کہ ساقی فاروقی صاحب وہاں موجود ہیں, وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور آپ ان کے پاس ضرور جائیے گا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں قریب ہی میری رہائش تھی, تو پھر وہ ان سے چند ماہ بعد ہی ملاقات ہوئی اور جو ہے وہ سلسلہ نشستوں کا وہاں پہ شروع ہو گیا جو 12-13 برس تک جاری رہا. اور وہاں پہ ہم نے بہت سے جو ادب کے مشاہیر ہیں وہ وہاں آتے تھے ان سے ملاقات کے لیے, تو وہاں ہمیں بھی موقع ملتا تھا اور ایک اعتبار سے ہماری بھی تربیت ہوتی رہی. اس کے علاوہ انور حسن رائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور لندن کی فضا کو سینئر آدمی ہیں, بہت سمجھتے ہیں. مشاعرے کا کلچر تو بہت بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادبی تنظیموں کی تعداد بھی کافی زیادہ لندن میں ہوئی ہے, لندن کے علاوہ بھی. ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے کہ معیار جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ایک وقت تھا وہاں پہ ایک جیسے کہکشاں تھی. فیض صاحب بھی رہے ہیں, فراز صاحب بھی, افتخار عارف صاحب بھی, ساقی فاروقی بذات خود وہاں پہ, اور نون میم راشد صاحب. تو وہ ایک بڑا ادبی منظرنامہ تھا. اسی حوالے سے اسے اردو کا دوسرا بڑا دبستان بھی کہا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ گئے, جو تھوڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں جب لندن میں گیا تو سب سے نوجوان ہر محفل میں شاعر میں ہی ہوتا تھا, اور ابھی بھی میں ہی ہوں. تو یہ بہت ایک پریشانی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ تو کنیکٹڈ ہیں اردو زبان کے ساتھ, لیکن خود ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح زبان کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ تو اگر ہجرت پہ ہی سارا سلسلہ زبان کا وہ رہا تو وہ ایک وقت آنا مشکل ہو جانی ہے. اور وہ تعداد ہمیں اس لیے بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو سینئر لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے, وہ اب نہیں ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمی ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں جو اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو پاکستان سے وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس سرگرمی کا حصہ نہیں ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ اب میں خود کیونکہ لیگل پریکٹس میں بھی امیگریشن جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے, تو ہمارے ہزاروں کی تعداد سے نوجوان یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. یہاں آپ جب یونیورسٹیز کی تقریبات دیکھتے ہیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہالز, لیکن وہاں پہ جو یہاں سے جانے والے زبان کو سمجھنے والے نوجوان ہیں وہ زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہیں لوکل تنظیموں کے ساتھ. تو ایک ایسی کوشش کی بھی وہاں ضرورت ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں.
ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف اگر ایجوکیشن پہ ہیں تو کسی ثقافتی سرگرمی کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے کنیکٹڈ فیل ہی نہیں کرتے, اور ان کو پلیٹ فارم بھی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ سیٹل ہیں زیادہ تر موقع بھی انہی کو ملتے ہیں. تو اس طرف بھی کوشش ہونی چاہیے. باقی جو میں ایک اور بات بھی محسوس کرتا ہوں کہ مشاعروں کے علاوہ جو تراجم ہیں ان کے حوالے سے بھی سیشن ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے کام کیا ہے, اور مختلف زبانوں سے جو جیسے انور حسین رائے صاحب نے تراجم کیے ہیں محمود درویش کے یا دیگر اہم شعراء کے, تو وہ بھی اپنے محافل کا حصہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ کیا کام ہوا ہے, اور مزید جو ہے کون کون سی زبان سے اردو زبان کے اندر ادب کا ذخیرہ شامل ہو رہا ہے. تو تنقیدی نشستیں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ مشاعرہ تو چلے ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے ہی, لیکن اس کے بعد ایک جو ہے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے ہوگا, جہاں تنقیدی نشستیں بھی ہوں گی, جہاں صاحب رائے لوگ جو ہیں وہ آ کے گفتگو کریں گے. میں ابھی ذکر کر رہا تھا انور صاحب سے کہ ان کا مضمون کافی عرصے پہلے, کئی برسوں پہلے انہوں نے اردو شاعری کی 5 مختلف آوازوں پہ ایک مضمون انہوں نے کہا, اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا اس میں میرے جیسے طالب علم کے لیے. تو ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی تقریب میں آپ مدعو کریں, اور تاکہ ایک جو ہے یہ نالج جو ہے یہ علم ہے اس کی ترسیل آگے ہو اور بہتر انداز میں ہو. نہیں, آپ نے بہت صحیح کہا, یہ بات صحیح ہے. اچھا, ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ دو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ایکٹیوسٹ ہیں, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعی ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ امیگریشن بھی, اب پرانے لوگوں کی امیگریشن بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانے میں 50-60 سال کی عمر کے لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے تو اردو اخبار بھی چلتا تھا, لوگ جو ہے وہ کنیکٹڈ. اب دیکھ لیں نوجوان آ رہے ہیں بہت زیادہ, اور ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی میرے بچے, آپ کے بچے اور ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اردو سے کیسے ان کو کنیکٹ کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قائم خانی صاحب کہ گھر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک اردو بولنے والے کے گھر میں یا پنجابی بولنے والے کے گھر میں, تو اس میں ماحول کو ہم الزام 3-4 سال کے بعد دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں اسکول جب جاتا ہے تو 3 سال کے بعد ہی وہ اسکول جاتا ہے, جہاں پر اس کو لینگویج ظاہر ہے زبان اردو نہیں ہوتی ہے, انگلش ہوتی ہے. تو سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا والی بات ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, کہ گھر میں اردو زبان بولی جائے. کیونکہ میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ میرے 4 بچے ہیں, جو وہاں پیدا ہوا اس کو بھی میں گھر میں اردو, میں نے شروع میں اردو ہی بولی, اور جب وہ اسکول جانے لگا تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا گھر میں مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی, اردو میں بات کرو. تو اس میں ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی. ہم ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے رہیں کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا حل ہے. حل سب سے پہلے یہ ہے کہ جن کو تشویش ہے اس بات کی, تو گھر میں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ان کی نشو و نما آپ کو پتہ ہے 3 سال تک ہی سب سے اہم ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے. تو وہ ہمیں رائج کرنی پڑے گی اپنی زبان بولنے کے لیے. دوسرے رسم الخط کو بھی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی پڑھتے ہیں بچے, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو یہ حروف تہجی کا بھی ان سے روشناس کرا دیا جائے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ گھر میں سب سے پہلے بچوں کو سکھایا جائے. جب سے باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ اردو سے کٹ جائیں گے, اور اگر انہوں نے 3 سال میں اردو سمجھ لی تو وہ بولتے رہیں گے. اور پھر کنیکشن اپنے ملک سے بہت ضروری ہے کہ ان کو لایا جائے اور ان کو ملوایا جائے اور ان کو بتایا جائے. تو اس میں میرا تو جہاں تک خیال ہے یہ ہے, آنے والی نسل کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گھر میں ماں کی گود گہوارہ ہوتی ہے پہلا. آپ نے یہ جو بات بہت اہم کی ہے, میں بھی اس پر یقین رکھتا تھا. میری نواسی پیدا ہوئی تو میں نے یہی رویہ رکھا کہ اس سے میں اردو میں بات کرتا تھا, بلکہ وہ کیونکہ اس کا ابا جو ہے وہ بنگالی تھا تو بنگلہ دیشی میں بات کرتا تھا اس سے, اور ہم لوگ اردو بولتے تھے اور تھوڑی بہت. تو یقین کریں آپ کہ ہمیں ایسا لگتا تھا 5 سال کی عمر تک, 4.5 سال تک, کہ وہ شاید گونگی ہے, وہ بول نہیں پائی. تو ہم نے اس کی تھیراپی کرائی. تو ڈاکٹرز نے وہاں پہ اس کو پورا چیک کرنے کے بعد کہا کہ جناب آپ یہ جو اس عمر میں
جو اس سے 5 لینگویجز 4 لینگویجز بول رہے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سی لینگویج اڈاپٹ کروں. ٹھیک ہے, تو نہ یہ اسکول کی رہے گی نہ یہ گھر کی رہے گی. یعنی ابتدا جو ہے جو وہاں کا میڈیم ہے آپ وہ رکھیں. اس کے بعد اچھا یہ بات دیکھیں, زبان تو سیکھ ہی جائے گا بچہ, چاہے میرا بیٹا بڑا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی اب سب سمجھتے ہیں. اردو تو کم و بیش آپ کے بچے ہمارے بچے سب سمجھتے ہیں. کیا سمجھنا ہی کافی ہے؟ کیا بولنا ہی کافی ہے؟ ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اب جیسے انور صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور بہت سارے ہمارے باسر کاظمی ہیں, یہ اب ان سب کے جو وہاں رہ رہے ہیں, خاص ہم برطانیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی, ان کی لکھی گئی شاعری, ان کا لکھا گیا ادب, نثر اور نظم, یہ پڑھیں کیسے وہ؟ دیکھیں ہم نہیں سکھا, میرا نہیں خیال ہے کہ رسم الخط اردو جو ہے وہ ہمارے بچے سیکھ پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت تیزی سے کام کیا جانا چاہیے کہ ہم رومن جو ہے اس کو اجرا کریں, اس کو باقاعدہ نیشنل لیول پہ ہر سطح پہ اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے بچے سمجھتے تو ہیں لیکن وہ پڑھ بھی سکیں. یہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا رہا ہے؟ نہیں, ہم نے اپنی تنظیم کے تحت تحریری مقابلے کرائے جن کا اسکولوں میں ہم نے بھیجا لیٹر, اور وہ یہ تھا کہ مضمون دیا جیسے میموریبل جرنی. تو اس میں ہم نے یہی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے یہاں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں پرائمری پڑھ کر تو ان کی اردو ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ کہا کہ اگر رومن میں بھی لکھتے ہیں تو وہ لکھیں, کیونکہ کم از کم ان کا رجحان تو پیدا ہوگا آگے جا کر. ہو سکتا ہے کہ وہ پروان چڑھ جائے تو وہ سیکھنے پہ بھی راضی ہو جائیں. تو یہ وہاں کی حد تک تو ممکن ہے اور کیا جا سکتا ہے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے, لیکن اگر ہم اس کو مطلب زیادہ رائج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. شہباز صاحب آپ کے کیا خیال ہے؟ جی یہ تو رسم الخط تک تو بہت آگے کی بات ہے, خاص طور پہ جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انگریزی ہے. زیادہ تر آپس میں سبلنگ جو دیکھیں آپ بہن بھائی بھی آپس میں انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. میں تو میری بیٹی 3 برس کی تھی جب میں اس کو یہاں سے لے کے گیا تو وہ اردو بہت اچھی اس وقت مکمل جملے اردو کے بولتی تھی. میں آج تک اس سے اردو میں بات کرتا ہوں, وہ جواب مجھے انگریزی میں دیتی ہے. اب وہ سمجھتی ہے اردو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارا دن جب آپ صبح 9-8 بجے سے لے کے 3 بجے تک مسلسل آپ انگریزی بولیں گے تو گھر میں اگر 1-2 گھنٹے کے لیے آپ نے آ کے, یعنی شام کو میں گیا ہوں اور بات چیت ہوگی تو ان کا وہی ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, وہ ابھی بھی ہے. ہاں وہاں بچے کوشش کرتے ہیں, میں نے محسوس کیا کہ جہاں کسی کو انگریزی نہیں آتی, مثلا میری والدہ ہیں ان کو انگریزی نہیں, تو ان کے ساتھ وہ اپنی سطح پہ اردو بولنے کی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پہ اور پنجابی میں بھی ان سے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پنجابی اور اردو وہ بولتے ہیں. تو وہ جہاں انہیں کوشش کرنی پڑے, محنت کرنی پڑے, وہ بھی کمیونیکیشن کے لیے تو وہ اس حد تک تو کرتے ہیں. ہمارا پتہ ہے انہیں کہ انڈرسٹینڈ کر لیتے, تو وہ بس اس میں ہے سلسلہ کافی مشکل ہے. لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے نوجوان مجھے وہاں ملتے ہیں مشاعرے کے بعد, فیصل آباد کے نوجوان ہیں, سیالکوٹ کے, لاہور کے, گجرانوالہ کے, جو شعر و ادب سے یہاں کی تازہ فضا لے کے وہاں گئے ہیں, بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. پہلے مرحلے پہ ان کو کنیکٹ کریں تاکہ جو ہماری جو تقریبات ہیں وہاں بہت چھوٹے 10 لوگ بیٹھے ہیں, 10 ہی شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, مقصد وہ تو پتہ چلے کہ کوئی آڈینس ہے, کچھ لوگ ہیں. چند میں نے تقریبات دیکھی ہیں جو مختلف فلاحی تنظیموں کے جو مکمل فلاحی تنظیمیں ہیں, وہ اگر کوئی مشاعرے کے لیے 1-2 لوگ یہاں سے پاکستان سے ان کو دعوت دیتے ہیں کچھ نامور, تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ہال بھر جاتا ہے اور لوگ سنتے بھی, اور وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو اردو کو گھروں میں پڑھتے ہیں, خواتین و حضرات, ان کے پاس کتابیں ہیں شاعری کی, ناول, افسانہ, تو وہ لوگ بھی شرکت کرتے ہیں. لیکن اگر زیادہ سے زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھانی ہے تو اس سطح پہ کام کرنا پڑے. یہ ہو رہا ہے سکندر,
ہمارے یہاں کئی ایسے بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں آئے اور انہوں نے کہیں پر سنا اور آ کر بات کی, تو ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کو اپنی تنظیم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ورک شاپس. آپ بھی واقف ہیں ڈاکٹر مختار الدین سے, ہمارے استاد ہیں, وہ اس وقت ہمارے لیے سمجھیں کہ نعمت ہیں, کیونکہ ہم مین اسٹریم سے کٹے ہوئے ہیں. ہمیں وہ وہاں پر وہ نصیب نہیں ہے تربیت جو یہاں پر لوگوں کو, جو نئے لکھنے والے آتے ہیں یا آپس میں بیٹھ کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں چائے خانوں میں, کہیں پہ بھی بیٹھ گئے. اور ہمیں, آپ کو بھی پتہ ہے قائم خانی صاحب, کہ ہم کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس طرح کی کوئی بھی تقریب کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی سیکھیں اور ان بچوں کو بھی تحریک دیں کہ آپ آئیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسے کئی بچے اور لڑکے لڑکیاں آ چکے ہیں جو حصہ بھی بنے تنظیم کا اور جن کو ہم کوشش کرتے ہیں پڑھوائیں بھی. جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں, حفیظ صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے ہو کر آئے تو آپ ملاقات کی, تو ایسی مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. جہاں تک تقریبات کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں تو اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی سی بھی کوئی تقریب رکھتے ہیں تو 50 لوگ تو کم از کم جمع ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں نئی نسل کے نمائندے کم ہوتے ہیں, زیادہ ہماری اپنی عمروں کے ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ایک کر کے, اب مقصود الہی صاحب کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کا ہمیں تذکرہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان کا اردو میں بہت کام تھا. ان کا جو راوی نکلتا رہا, انہوں نے اپنے وقت میں وہی کام کیا جو ہم سب اب ان کے نقش قدم پر چل کے کر رہے ہیں. لیکن پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ مرنے نہ دیں, اپنی زبان کو زندہ رکھیں جس طرح سے بھی ہو سکے, جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں. مایوسی کفر ہے, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام تو کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر ہی رہے ہیں. بالکل. آپ میری جو میری تجویز تھی یا میرا خیال تھا, میرے خیال میں یہ بات ابھی لندن میں معاف کیجیے گا, لندن میں ابھی ریختہ نے انڈیا سے بہت بڑا پروگرام کیا. وہاں کی ورک شاپ میں بھی یہ بات چل رہی تھی. اس کے علاوہ بھی وہاں ایک اور لٹریچر فیسٹیول بھی ہوا, اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ یہ بالکل صحیح ہے بولنے کی حد تک, لیکن اگر ہم اپنی کتابوں کے ترجمے یا اپنی تحریروں کے ترجمے اگر رومن میں کریں گے تو ہمارے بچے پھر بھی شاید تھوڑا بہت بڑھیں, کیونکہ وہ سمجھ تو لیں گے جب وہ ان کے سامنے. وہ میرے خیال میں اس کے اوپر بہت کام ضروری ہے. درست آپ نے کہا شہباز, میں رابطے میں رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, نوجوانوں سے شہباز, اور یونیورسٹیز میں بھی کالجوں میں بھی ہمارے پاس بہت لوگ ہیں, اور لیکن شاعر اور ادیب ملنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن باقی یونیورسٹیز میں ظاہر ہے میں تو ہر وقت ہی متحرک رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو جوڑ سکوں. ایک بات میں بتاؤں, میں ابھی گیا تھا, یا تو سامنے کیوں نہیں آتے, میں ایک مجلس میں گیا, آپ کی مجلس تو نہیں تھی, ایک طرح کی مجلس ٹائپ تھی, اور وہاں جو نوجوان تھے وہ ہماری جعفری صاحبہ ہیں, انہوں نے کی, اور وہ اتنی اچھی شاعری لڑکوں نے کی, اور وہ بالکل نوجوان, میں حیران رہ. اس طرح ہیں میرے خیال میں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ڈھونڈنا پڑے گا, جوڑنا پڑے گا. اور لیکن ہماری, جیسے اب انور صاحب نے لکھا ہے, کسی صاحب نے بھی لکھا ہے, اگر وہ ہمارے گھر میں لوگ پڑھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو میرا خیال میں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا لکھا ہوا پڑھا جائے, اور لکھا تو جا رہا ہے اور لوگ تو موجود رہیں گے. ٹھیک ہے, مائیگریشن تو ہر دور میں ہوتی ہے, آتی رہے گی. یہاں بڑا کام ہو رہا ہے اردو کا, یہ لوگ ظاہر ہے وہاں روزگار کے لیے جائیں, کسی حوالے سے بھی جائیں. پورے یورپ میں دیکھیں نا, ابھی آج ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈینمارک سے ہمارے دوست وہ نہیں آئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی میں ہماری بشرا ملک ہیں, عشرت معین سیما ہیں, ہمارے نقوی صاحب ہیں, اور اپنے ہر جگہ موجود ہیں لوگ ایسٹ جرمنی میں. تو بہت مطلب ہر طرح ہر جگہ ادبی تنظیموں میں لوگوں کی شرکت ہے. اور سب سے بڑی بات, باکمال بات یہ ہے کہ وہاں جو مقامی وہ ہوتی ہیں, ٹاؤن کمیٹیاں کہہ لیجیے, کاؤنسلز, وہ فل سپورٹ کرتے ہیں. آپ بالکل کرتے ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی زبان اپنے بچوں کو سکھائیں, اور ان کے لیے وہ جو بھی آپ کو سہولت چاہیے پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. حتیٰ کہ ہر اسکول میں, برطانیہ کے ہر اسکول میں ایک سپورٹ ٹیچر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
ہر سپورٹ ٹیچر ہوتا ہے, اور جو بچہ یہاں سے گیا ہو فرض کریں اور وہ 2-3 سال کا ہے, جس طرح انہوں نے کہا میری بیٹی تھی, تو اس کو وہاں کے مقامی بچے کے لیول پہ لانے کے لیے 2-4 سال تک سپورٹ ٹیچر اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تم فیل ہو گئے, تم ابھی آئے تمہیں کچھ نہیں آتا, نہیں, اسے اس کی لیول کے حساب سے مارکس دیے جاتے اور آہستہ آہستہ کر کے 1-2 سالوں میں اس کا لیول برابر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم جو ہمارے بڑے ہیں, یعنی جو میں کہتا ہوں جو اردو کے جسے کہنا چاہیے جیسے افتخار عارف صاحب ہیں اور اس لیول بڑے بڑے لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ اس بارے میں غور کریں کہ ایسا کچھ کیا جائے. جیسے جاوید صدیقی صاحب انڈیا سے بھی آئے تھے, انہوں نے بڑی وہ فل میں ان کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے کہ ہر کتاب کا ترجمہ اب جو ہے رومن میں ہوگا. اردو کی انڈیا, کیونکہ فرض کریں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اردو کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں انڈیا میں, یا ہندی کے جو مضامین ہیں ان کو فرض کریں آپ نے پڑھنا ہے, تو آپ کو اگر رومن میں مل جائے تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ. ہمیں پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے تو ضروری نہیں ہے, قائم رکھنا چاہیے اپنی جو ہماری تحریریں ہیں, جو حروف تاجی ہیں, جو ہمارا لکھنا ہے. ہاں, ملک سے باہر بچوں کو اس طرف لانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, کچھ ان کو سپورٹ دینے کے لیے رومن میں ہو سکتا ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے اس سے تشویش یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم کھو دیں گے اپنا رسم الخط اگر ہم نے مستقل اس کو رائج کیا, کیونکہ آسان سہل پسندی انسان کی فطرت میں ہے. تو اگر یہ اتنی سہل پسندی کے عادی ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی نہیں سیکھیں گے, جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں, آپ ملک سے باہر کی جو بات کر رہے ہیں اس میں بچوں کا ایک ہم یہ لیوریج دے سکتے ہیں کہ ان کو اس طرف لانے کے لیے کہ اسے بول رہے ہیں تو ان کو پڑھنے کی طرف بھی متوجہ کیا جا سکے. تراجم بہت ضروری ہیں, تراجم کے حوالے سے کام بہت کم ہو رہا ہے, اس پہ ہمیں کرنا پڑے گا کام کہ تراجم ہوں. جو جیسے آپ نے ابھی نام لیے, وہاں پر ہمارے لکھنے والے بھی جو ہیں باسر بھائی ہیں اور باقی جتنے بڑے نام موجود ہیں, ان کی تحریروں کو کم از کم ان کا ٹرانسلیشن ہو بھی رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی سی تیزی آنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے دنیا کا ادب ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے, تو ہمارا بھی جو ادب ہے تو وہ اس کا ٹرانسلیشن ہو کر وہ دنیا میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لکھا جا رہا ہے, کیا تحریریں ہیں. لیکن رومن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بس اس میں یہی ہے کہ زبان تو اب پتہ نہیں, یہ تو سلسلہ جس طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا سہولت کے تحت, تو یہاں بھی لوگوں نے اب رومن میں شعر جو ہے وہ اردو کے ساتھ رومن میں لکھ بھی دیتے ہیں. سلسلہ چل تو رہا ہے, اس میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک یہی ہے کہ اپنا رسم الخط جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. دوسرا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کم از کم اگر جن کو اردو نہیں پڑھ سکتے تو اب بہت سے ہندی کے جو لوگ ہیں جو شاعری کو سن کے تو سمجھ لیتے ہیں لیکن اردو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے, تو رومن میں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ تو خیر ایک بحث بھی ہے, ابھی تو اس کو اپنی سطح پر تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پہلے تسلیم کیا جائے گا کہ کیا چیز ہے, ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بھی اپنا رخ بعض اوقات تعین اس کا کر لیتی ہیں. تو دیکھیں آنے والے دن اسے کیا شیپ دیتے ہیں. اچھا, ایک مزے کی بات یہ قائم خانی سے, سوری میں قطع کلامی, وہاں کی تو ہم بات کر رہے ہیں, میں تو جب یہاں آتی ہوں تو میرا تجربہ یہاں پر بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے اردو کے حوالے سے. یہاں جو نئی نسل ہے, جو بچے اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا جو پرائمری اسکولوں میں ہیں, ان کی اردو بھی ہمارے بچوں سے زیادہ بری نہیں ہے. تو سب سے اہم بات تو یہ کہ ہم اردو کی پرانی بستیاں ہی ہو گئے ہیں, ہم بھی اب نئی بستیاں کہاں رہی ہیں. اردو کا تیسرا بڑا مرکز برطانیہ کہلاتا ہے, لیکن یہاں پر اسکولوں میں جو میں نے دیکھا کہ اگر لکھا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اردو نہ بول انگلش بول کر شکریہ کا موقع دیں, اور بچوں کی والدین کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کی انگلش کیسی ہے. تو اگر ہمارے اپنے گھر میں اس اردو کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو ہم باہر کے حوالے سے کیا بات کریں گے. کام تو ہم سب کو مل کر کرنا ہے, چاہے نئی بستیاں ہوں چاہے پرانی بستیاں ہوں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ یہاں پر بھی خیر دیکھیں پاکستان میں تو اس کی دوسری حیثیت ہے. یہاں تو زبان موجود ہے, رسم الخط موجود ہے, لکھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, نصاب میں موجود ہے, تو ٹھیک ہے شاید اس کا معیار زیادہ اچھا نہ ہو لیکن وہ تو رہے گا. ہم جو بات آج کر رہے ہیں ہم اپنے یورپ کے حوالے سے کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو لکھا جائے
وہ ہمارے بچوں وہاں تک تک آئے. پہنچے. اب میرا نہیں خیال ہے, بہت شروع میں مجھے یاد ہے جب ہم 20-25-30 سال پہلے گئے تھے, اس وقت میں دیکھتا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے تھے, جی مسجد, اور مسجد میں جانے کا ایک یہی وجہ ہوتی تھی کہ آپ اردو وہاں پہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جی. وہ اردو لکھنا سکھاتے تھے. اچھا وہ سلسلہ تقریباً اب ناپید ہے, اب نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ آہستہ چیزیں بدل گئیں گزشتہ 20-25 سالوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. یہ کوئی آج کوئی فیصلے کا دن نہیں ہے. میرے خیال میں اس بحث کو چلایا جانا چاہیے, اور یہ کرنا ہی ہوگا آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا, دیکھیں زبان جو لکھا گیا ہے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیے فیس بک اور یہ سوشل میڈیا, اس پر آپ دیکھیں رومن میں لکھیے. مجھے کتنے لوگ, میں جب فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگاتا ہوں, مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو آپ پلیز اگر آپ اس میں رومن میں لکھ کے بھیج دیں تو ہمارے فلاں کو سمجھ میں آ جائے گا فلاں کو. تو اس طریقے سے اس پہ کام ہونا چاہیے. اچھا اب میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا, کہ آپ دونوں شاعر ہیں تو کیوں نہ کچھ تھوڑی سی جو ہے ایک کوئی چیز سنائیے, کیونکہ اب وقت ہم دو لوگوں کا ہمارے پاس تھا آج ایکسٹرا. باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کے لیے, ہو بھی سکتی ہیں لیکن بہرحال ہاں کچھ سنائیے غزل آپ, اور پھر شہباز سے بھی سنیں گے ہم. وطن کی بات ہو رہی ہے تو وطن کے حوالے سے ہی سنا دیتے ہیں. جی کہ وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے, وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے, یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے. یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے, یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے, یہی اب آشیانہ ہو گیا ہے. زباں شیریں لب و لہجہ وہ تیکھا, زباں شیریں لب و لہجہ وہ تیکھا, سنے جس کو زمانہ ہو گیا ہے. یہاں گھر گھر میں بے چینی سی دیکھی, یہاں گھر گھر میں بے چینی سی دیکھی, دکھوں کا شاخسانہ ہو گیا ہے. بلا دو سارے شکوے ہر شکایت, بلا دو سارے شکوے ہر شکایت, کہ موسم عاشقانہ ہو گیا ہے. اور یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا, یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا, ہمارا آستانہ ہو گیا ہے. وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے, یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے. شہباز خالد صاحب. یہ چند اشعار ایک غزل کے کہ وفا کا شوق یہ کس انتہا میں لے آیا, وفا کا شوق یہ کس انتہا میں لے آیا, کچھ اور داغ میں اپنی قبا میں لے آیا. واہ 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 واہ. میرے مزاج میرے حوصلے کی بات نہ کر, میں خود چراغ جلا کر ہوا میں لے آیا. چراغ جلا کر, میرے مزاج میرے حوصلے کی بات نہ کر, میں خود چراغ جلا کر ہوا میں لے آیا. اور کھلا ہوا تھا تیری پھول سی ہتھیلی پر, کھلا ہوا تھا تیری پھول سی ہتھیلی پر, تو میرا نام بھی رنگ حنا میں لے آیا. واہ 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 واہ. اور دھنک لباس گھٹا زلف دھوپ دھوپ بدن, تمہارا ملنا مجھے کس فضا میں لے آیا. واہ واہ واہ. دوبارہ کیجیے. واہ واہ. دھنک لباس گھٹا زلف دھوپ دھوپ بدن, تمہارا ملنا مجھے کس فضا میں لے آیا. وہ ایک اشک جسے رائے گاں سمجھتے تھے, قبولیت کا شرف وہ دعا میں لے آیا. فلک کو چھوڑ کے ہم در بدر نہ تھے شہباز, زمین سے ٹوٹنا ہم کو خلا میں لے آیا. واہ واہ واہ. زمین سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ بات ہم نے کی, اور تقریباً ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے. تو میں اس نوٹ پر آج کی اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ ذکر کروں احمد شاہ صاحب کا, کہ جن کی کاوش اور محنت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے, اور ہم نے بھی جو وہاں کام شروع کیا وہ بھی احمد شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ کہنا چاہیے چلتے ہوئے. تو اس طرح سے احمد شاہ صاحب کی کوششوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اسے چلتا رہنا چاہیے, اور انہیں بہت مبارکباد دیتے ہیں شاندار ان کی 16ویں کانفرنس کی کامیابی پر. اور ہم امید کرتے ہیں کہ برطانیہ اور یورپ اور امریکہ اور دیگر تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں اردو کے لیے کام ہوتا رہے گا, لوگ کرتے رہیں گے,
اور ہم اپنی خدمات جو ہمارے بس میں ہیں وہ ہم پیش کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.